الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر حاضرین مکرم، رجب المرجب کا عظیم مہینہ چل رہا ہے. اسلام نے جہاں اس مہینے کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ مہینہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی قابل احترام تھا. سابقہ جمعہ ہم نے کوشش کی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ان کی عظمت اور ان کا اہل بیت میں ہونا اور اہل بیت کی عظمت کیا ہے اس کو مختصراً بیان کیا تھا. ہمیشہ سے شیطان کی یہ کوشش رہی ہے، شیطان بھی اور اس کے چاہنے والے بھی ہمیشہ اس کوشش میں رہے ہیں کہ اہل ایمان کو، ایمان والوں کو گمراہ کیسے کرنا ہے. ظاہر ایمان والا جو ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، وہ اتنی جلدی ڈائریکٹ برائی کو قبول نہیں کرے گا. برائی کو
اچھائی بنا کر اس کی شکل و صورت چینج کر کے جس وقت معاشرے میں پیش کی جائے گی تو پھر اس برائی کو قبول کرنے میں کوئی بھی ہچکچائے گا نہیں. جس کا ایمان کمزور ہوگا یا جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ فوراً اس کو قبول کر دے گا. یوں شیطانی لشکر بڑا ہو جائے گا. اس کی ایک مثال قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ جس وقت جنت میں تھے تو شیطان نے ان کے سامنے ایک اپنی بات پیش کی ان کو اللہ کے حکم سے ہٹانے کے لیے، تو انہوں نے ڈائریکٹ قبول نہیں فرمائے. پھر اس نے اللہ کا نام لے کر یہ کہا کہ آپ ایسا کر لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. تو اللہ کے نام کی عظمت اور بلندی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اللہ نے فرمایا تھا اس سے پھسل گئے. تو یہی ہر بار وہ ہمیشہ شیطان اور اس کے ہماری طاغوتی قوتیں جتنی بھی ہیں وہ سب اسی طرح کا حربہ اختیار کریں گے. اب دیکھیں کہا یہ جاتا ہے کہ اہل بیت کی عظمت کو تسلیم کرنا یہ ہم سب کے اوپر ضروری ہے. میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، ہر مسلمان یہ بات کہتا ہے اور کہنی بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے یہ بات. لیکن اہل بیت کے جو فیصلے ہیں ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کا گھرانہ اہل بیت ہے. ان کے جو فیصلے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ان کے فیصلے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ہم ان کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں. نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کو اہل بیت کا دشمن ثابت کیا جاتا ہے. اہل بیت کے ساتھ نہ صحابہ کو دشمنی ہے، نہ صحابہ کے ساتھ اہل بیت کو دشمنی ہے. آج کا عنوان تھوڑا سا سوالیہ انداز کا ہے، جواب آپ لوگ دیں گے. سوال نہیں کر رہے ہیں، جواب آپ لوگ دیں گے. کل سے ایک سفر تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے واپس آنا ہوا ہے. تو آج بیان کتابوں سے کم یاد کیا ہے اور معاشرے اور ماحول سے زیادہ یاد کیا ہے. تو اس آج سوالیہ انداز ہے، جواب آپ دیں گے. میں نے ایک جملہ بولا ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اہل بیت کی کوئی بغض اور دشمنی نہیں ہے، اور اہل بیت کے دلوں میں صحابہ کرام کی کوئی دشمنی اور عداوت نہیں ہے. اور ایک بات یہاں یہ سمجھ لیجیے، اہل بیت کی عظمت زیادہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس دوہرا مقام ہے، ڈبل مقام ہے. وہ صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں. صحابیت کا شرفیت کو حاصل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ ہونے کا شرفیت کو حاصل ہے. تو ان کی عظمت زیادہ ہے. اب زیادہ عظمت والے جو کام کریں ہم وہ کر لیں گے، کرنا چاہیے نہیں کرنا. جو کام زیادہ عظمت والے کر رہے ہیں ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے نا.
جس بات کو زیادہ عظمت والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لو تو وہ ٹھیک ہے، تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال تک خلفائے ثلاثہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تو حضرت مولا علی نے ان کو اپنا امام تسلیم کر لیا یا نہ کیا؟ تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اہل بیت کی عظمت کو ہم مان رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں؟ کئی بیوقوف کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے جی ہم تو اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، میڈیا میں بیٹھ جائیں گے، کچھ بھی کہیں گے، ہم تو یہ اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں۔ تو میں یہ گزارش یہ کر رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ بیٹھ کر 25 سال تک عدالتی فیصلے کرتے رہے ہیں، وہ وجہ تھی تو بیٹھے تھے، نہ ہوتی تو نہ بیٹھتے۔ فتنات اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بہت زیادہ ہوں گے۔ آج کل ایک اور سوال آ گیا ہے کہ جی دیکھو بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان اتنی سخت دشمنی تھی کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اچھا جی کتنی سخت دشمنی تھی؟ کہتے ہیں کہ جنگ صفین ہو گئی ہے ان کے ساتھ، تو دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں، ایک چھوٹا ہو ایک بڑا ہو۔ ہمارے علاقوں میں اس طرح کی مثالیں اتنی بدلی یہاں ہے یا نہیں؟ بہاول پور کے نواب صادق صاحب کے سامنے کیس آیا، دو خاندان سے لڑ پڑے ہو، ایک ہی باپ کی اولاد سے، مائیں الگ الگ تھیں، 3 بھائی کو تھے، 2 بہت تھے، 3 والوں نے ادھر سے قتل کر دیا، یہ اٹھے اور ان کے بچوں کو قتل کر دیا، اس نے بچوں کو والے 2 ادھر سے اڑا دیے۔ اب یہ قتل و غارت میری ایک گھر میں شروع ہو گئی، ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ کیس جب نواب صاحب کے پاس گیا، نواب صاحب نے کہا کہ اس کا فیصلہ میں یوں کرتا ہوں کہ تم لوگ لڑے ہو، ظاہر ہے تم نے بھی قتل کر دیے، تم نے بھی قتل کے بدلے قتل ہو گئے، اور مزید کس کو کرنا چاہتے ہو؟ اپنے باپ کی اولاد کو مار رہے ہو، نہ تو سنا کر لو۔ نواب صاحب نے جب فیصلہ کیا سنا کرتے ہوئے کیا کیا، وہ جو 2 بندے 3 بھائی تھے وہ 2 میں سے قتل ہو گئے تھے، ان کی بیٹیوں کے رشتے کرا دیے ادھر دوسرے کے ساتھ جس میں تم مارے تھے۔ لو آج خاندان ہنستا بستا دوسری قسم میں چل رہا ہے۔ اب یہ کیا کہیں گے، یہ دشمنی ہے یا اب بھائی چارہ ہے؟ قتل کے بعد اگلا کام ہو گیا، صلح ہو گئی، صلح کے بعد اب خاندان بس رہے ہیں، اب یہ بھائی چارہ ہے یا دشمنی ہے؟ جنگ صفین ہو گئی، ہم مانتے ہیں ہو گئے۔ غلط فہمی کی جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فتوح میں ارشاد فرمایا کہ ہم اور شامی لوگ آپس میں لڑ پڑے غلط فہمیوں کی وجہ سے، باقی وہ اور ہم آپس میں بھائی ہیں، وہ جو اسلام انہوں نے قبول کیا ہم نے بھی وہی کیا، جو جس اللہ کو ہم مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، جس رسول کو ہم مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی بات پر عثمان پر اختلاف ہوا تھا، اور میرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں بری ہوں۔ اب یہ جنگ ہو گئی، حالات سازگار ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ طے پایا کہ ہم عراق اور اس کے ملحقہ علاقوں پر ہم حکومت کریں گے، شام اور اس کے ملحقہ حکومت پر آپ ہی کو حکومت کر لو۔ تاریخ کی کتابیں اس بات پر گواہ ہیں، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جنگ صفین سے پہلے یا جنگ صفین کے بعد حضرت امیر معاویہ نے خلافت کے بارے میں کبھی مطالبہ نہیں کیا تھا کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، یہ مطالبہ نہیں کیا تھا۔ یہ حادثہ قائم ہو گیا جس کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی صورت میں امت کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا،
اب جب امت متحد ہو گئی ہے، سازشی لوگ جنہوں نے سازش کر کے اسلام اور اہل اسلام کے درمیان ذرائع ڈال دی تھی، وہ ان کی سازشیں فیل ہو گئی، اہل بیت اور صحابہ ایک ہی اسٹیج پر جمع ہو گئے، اب تکلیف شروع ہو گئی ان کو کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو چاہتے نہیں ان کو کمزور کرنا، یہ تو پھر متحد ہو گئے۔ اب تھوڑا سا میں نے قرآن پاک کی آیت ایک آپ کے سامنے پڑھی ہے، قرآن کے اندر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس آیت کا میں سادہ سے ترجمہ کرتا ہوں، جو علماء نے ترجمہ کیا ہے میں اس کو ذرا ہٹ کر انداز سے کرتا ہوں، آپ ذرا سمجھیں۔ مفہوم سمجھیں، ترجمہ تو الفاظ کا کے ذریعے میں مفہوم بیان کرتا ہوں۔ میں مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ کا یہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں، یہ دین سارے دینوں کے اوپر غالب ہو کر رہے گا۔ قرآن کی آیت بھی کہتی ہے وہ الذی ارسل رسولہ، وہ رسول جو ہم نے بھیجا ہے وہ کس لیے آیا ہے؟ بالہدی ودین الحق، ہدایت لے کر آیا ہے دین حق کے ساتھ۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس نے تمام ادیان پر غالب ہو کر رہنا ہے۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ لوگ جو ان کے کون جو ان کے ساتھ ہیں، ساتھ بیٹھنے والے میرے خیال کا رومی تھی، روم کے جو عیسائی تھے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یا جو ادھر ادھر سے قبائل یہودیوں کے اکٹھے ہوئے تھے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں، بلکہ بیٹھنے والے جانکاران محمد رسول اللہ تھے۔ اور آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کے ساتھ ہیں رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر بہت زیادہ سخت ہیں۔ یہ ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اس وقت تک دین تقریباً 200 یا 250 مربع میل تک پھیلا تھا۔ اسلام کتنے تک پھیلا تھا؟ 200 یا زیادہ سے زیادہ 250 مربع میل تک اسلام پھیلا تھا، جبکہ آیت کہہ رہی ہے کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ دین سارے ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی جس وقت دنیا سے جا رہے ہیں اس وقت تک ابھی تک تو غالب نہیں آیا تھا، پھر آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور جس وقت شروع ہوا اور ابو بکر کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک دین 1100 مربع میل تک پھیل گیا تھا، 11 لاکھ مربع میل تک۔ آدم علیہ السلام کی جس وقت وفات ہوئی ہے 2 سے 2.5 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہے، اور جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے اس وقت دین 11 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا تھا، اور جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس وقت تک دین 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا تھا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس وقت دین 44 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا تھا۔ اب دور خلافت راشدہ اور دور نبوی کو اگر ملائیں تو دین اس اسلام میں 44 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہے، جبکہ کرۂ ارض 1 کروڑ سے زیادہ ہے، 1 کروڑ مربع میل سے کرۂ ارض زیادہ ہے۔ اس دین کے غالب ہو کر رہنا تھا، اب غالب ابھی آئے نہیں ہے، خلافت راشدہ کا دور بھی پورا ہو گیا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بحث کی تھی اور اللہ کے نبی کے ساتھ عہد کیا تھا اس دین کو عام کرنے کا، ان کا جب تک زمین پر ہونا تاریخ میں لکھا ہوا ہے اس وقت تک دین پوری زمین پر پھیل گیا تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت وفات ہوئی ہے اس وقت دین 64,65,000 مربع میل تک پھیل گیا تھا۔
آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جن کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی ہے یا جو محمد رسول اللہ کے ساتھ تھے، یہ لوگ دین حق کے گواہ بھی ہیں، اور یہ لوگ دین حق کو اتنی عظمتیں عطا کر دیں گے کہ یہ دین پورے آپ میں پھیل جائے گا۔ یہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ذمہ دار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے ذمہ دار صحابہ اکرام ہیں، اور ان صحابہ اکرام کے اوپر نگرانی اہل بیت کی ہے، نگرانی اہل بیت کی ہے۔ یہ ہے اہل بیت کی عظمت، کام بڑھ کر کرتے ہوتے ہیں، سربراہ نگرانی کیا کرتے ہیں۔ یہ بتائیے تو آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ بڑھ کر کام کرتے ہوتے ہیں، استاد کام کرتا نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کام استاد نے کیا ہے، یہ استاد کر رہا ہے۔ استاد کیا کرتا ہے؟ میرے پاس یہاں 50 بچے پڑھنے آتے ہیں، یقین کریں کہ ایک کا بھی سبق میں نے کبھی یاد نہیں کیا، وہ بھی کرتے ہیں، اور سب آزاد مجھے چاول دیتے ہیں کہ آپ کو پڑھاتے ہیں، میں یہ پڑھا رہا ہوں، پڑھتے تو وہ خود ہیں، کام ورکر کرتے ہوتے ہیں، سربراہ نگرانی کیا کرتے ہیں، اہل بیت سربراہ ہیں، ورکر صحابہ ہیں۔ بادشاہ جس کے چاہے ذمہ لگا دے گا، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہیں اپنے وقت کے، اور خلافت انہوں نے امیر معاویہ کے حوالے کر دی ہے، تو ہمیں سب آنکھوں پر، ہم تو نہیں کرتے ہیں اس بات کو۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، بخاری شریف کی روایت ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، دعوت اسلام کے لیے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا، اور فرما رہے تھے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، کیا ہوا ہے؟ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے اندر صلح کا ذریعہ بنے گا، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے نبی کی یہ بشارت پوری ہوئی حضرت امام حسن نے، جس وقت حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی۔ اس وقت بھی کئی ادھر بیٹھے ہوئے تھے اقرار کرنے والے، کیسے ہلوایا تو آپ نے بحث کر لی، آپ نے صلح کر لی، فرمایا آپ مجھے تم لوگوں نے کہا نہیں تھا کہ تم جس کے پیچھے جاؤ گے ہم تمہارے پیچھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور لوگوں نے اسی وقت بغاوت کا اعلان کر دیا حضرت امام حسن کے خلاف۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن وقت کے بادشاہ ورکر امیر معاویہ ہیں، انہوں نے ان سے اللہ نے کام لے لیا، پریشانی کس بات کی ہے؟ اور دوسری بات، امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم میں سے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو امیہ میں سے ہیں۔ اب تھوڑا سا اس کا تعلق دیکھیں کیسا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ابھی اسلام نہیں آیا تھا، اس وقت سے ہی ان دونوں خاندانوں کے آپس میں اتنے گہرے رشتے تھے کہ ان کے زیادہ تر بچوں اور بچیوں کے رشتے آپس میں ہو رہے ہیں ان دونوں قبیلوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کے رشتے ہو رہے ہیں بنو امیہ سے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین ہیں، یہ بنو امیہ میں سے ہیں، صرف بنو امیہ میں سے نہیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں۔ اچھا، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ہو رہا ہے بنو امیہ میں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں حضرت علی اکبر، نام تو سنا ہوگا کہ اس کے اوپر بڑا وہ ہوتا ہے اسلام کے اوپر۔ یہ حضرت علی اکبر کون ہے؟ ان کی والدہ بنو امیہ میں سے ہے، صرف بنو امیہ میں نہیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے اور حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے،
اور کسی طریقے سے جب واقعہ کربلا ہو گیا ہے، اس کے بعد بنو امیہ اور بنو ہاشم کی آپس میں کئی ساری رشتہ داریاں ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر تو تفصیلاً ایسا یہ موضوع ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مجھے آپ یہ بتائیں کہ جن کے آپس میں رشتے لینے دینے چل رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان دشمنی ہوتی ہے نا، وہ آپس میں دشمن ہوتے ہیں یا پیار کرنے والے ہوتے ہیں؟ ہم بھی تو خاندان رکھتے ہیں نا، یہاں پر بھی فیملیز ہیں، خاندان ہے، قبائل ہیں۔ آپ یہ بتائیں جس قبیلے کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے اور ان کے تو اس کے تو راستے سے کوئی نہیں گزرتا، وہاں رشتے لین دین کی بات فوراً ہوتی ہے۔ تو یہاں پر رشتوں کے لین دین اتنے زیادہ ہوئے ہیں، واقعہ کربلا کے بعد ہوئے ہیں۔ اس بات کا پروف یہ ہے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس واقعہ کربلا کے عینی شاہد ہیں، انہوں نے کبھی بھی دوبارہ کسی قسم کی ایسی ایکٹیویٹیز کی حمایت نہیں کی جو اس وقت کسی قسم کی گورنمنٹ کے خلاف ہو۔ جبکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اہل بیت کے سارے افراد ایمانی اعتبار سے بھی اور خاندانی اعتبار سے بھی اتنے غیرت مند ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کسی قسم کا کوئی اقدام برداشت نہیں کرتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضرت علی اصغر جو ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کبھی بھی، حالانکہ واقعہ کربلا کے عینی شاہد ہیں، انہوں نے کسی قسم کی بھی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کی یا کوئی ایسا کیوں وہ ہر قسم کی شرارت کو بھانپ گئے تھے کہ یہ اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی قسم کے کوئی ایسے تبصرے بھی نہیں کیے، کسی جگہ کتابوں میں نہیں لکھا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لوگوں کو پڑھایا نہیں ہے۔ ایسا کہنے کا مقصد یہ ہے، کیوں یہ منافقین کی شرارت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 300 سے پھر جس وقت خلفائے راشدین کا دور آیا ہے، یہ لوگ مسلمانوں میں تو رہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر کا دور تھا، وہ اتنا سخت دور تھا، اس کے اندر کسی قسم کی حرکت کرنا مشکل تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت عثمان نرم مزاج آدمی تھے، ان کے مزاج کی نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منافقین نے ان کے خلاف بغاوت کی۔ پھر حضرت عثمان شہید ہو گئے اور اس کے بعد یہ لوگ کچھ بنو امیہ کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، یہی لوگ کچھ بنو ہاشم کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، کبھی ادھر سے گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، کبھی ادھر سے ہوتے وہی تھے، اور انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ پھر جب حالات بنے ہیں، کبھی جنگ ہوئی، کبھی صلح ہوئی، کبھی مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی، یہ ساری چیزیں جس کتابوں میں تو لکھی ہیں۔ اب جو بندہ جس ذہن کا ہوگا وہ اسی ذہن کے اعتبار سے اس بات کو بیان کرے گا، اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر پتہ ان کو ہوتا نہیں ہے، اور پھر تو کوئی صحابہ کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، کوئی اہل بیت کے خلاف بول رہا ہوتا ہے۔ میں اس بات آپ کو کہتا ہوں، جس کی بھی غلطی ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے ہم سے بڑا ہو، کل بھی ہم نے حدیث پڑھی کہ جب کسی کا کوئی عیب آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اصل میں یہ عیب نہیں ہے، یہ ایک ایمان اور عقیدے کی بات ہے، تو ایمان اور عقیدہ تو دونوں طرف ہے۔ صحابہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اہل بیت بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ جب ان کا آپس میں کسی جگہ کو معاملہ آئے گا تو ہمیں وہاں پر زبان بند رکھنی چاہیے۔ اگر سے ہمارا جھکاؤ کسی طرف ہو جائے، گستاخی نہیں کرنی چاہیے، توہین نہیں کرنی چاہیے، معتدل مزاجی کے ساتھ ایک بات کو سوچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک تاریخ کی ایک بات آپ تک پہنچی ہے، دوسری آپ تک نہیں پہنچی۔ جب دوسری آپ کے پاس پہنچی ہی نہیں ہے تو آپ دوسری کا تبصرہ نہ کرو۔ دیکھو نا، ہم آپس میں جب بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے مزاج کئی قسم کے ہوتے ہیں، کسی کا مزاج کسی سے، ہم اپنے ملک کی سیاست کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک ہی گھر کے اندر 5 افراد ہیں، 5 الگ الگ پارٹی کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، اپنے اپنے لیڈر کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ جب ایک کے خلاف بولیں گے دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ادھر سے اس کے خلاف بولنا چاہیے، لڑائی ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔
آنے والے وقت میں آئندہ 200 سال بعد یہی بات تاریخ بن جائے گی کہ ہسٹری پاکستان کیا تھی، اس میں فلاں فلاں تنظیمیں تھی، یہ ہوتا تھا، یہ ایسا ہوتا تھا، یہ ویسا ہوتا تھا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کئی ہمارے بزرگوں نے یہ جو پاکستان بنا اور اس سے پہلے کے حالات دیکھے وہ ابھی بھی زندہ ہے، ہم کتابوں میں پڑھ رہے ہیں۔ تو تاریخ کسی چیز کا نام ہے، تو جس طرف بھی ہمارا جھکاؤ ہو، چاہے وہ ہماری اس وقت کی موجودہ پالیسی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے ہو، کسی قسم کا تبصرہ کرتے ہوئے آپس میں لڑائی نہ کرو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا، ہم اس کو لے کر خواہ لڑ رہے ہیں۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا دشمنی چلو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ جنگ صفین ہو گئی ہے، یہ آپس میں لڑ پڑے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ساری بات ہے، لیکن جو آپس میں رشتے کیے ہوئے ہیں، واقعی کربلا جہاں ہوا ہے، امام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے اس میں شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 9 بیٹے شہید ہوئے، ان 9 کے نانا دادا تو پتہ کر لو کون ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بچے شہید ہوئے ہیں وہاں پر، حضرت مسلم بن عقیل کے شہید ہوئے ہیں، حضرت جعفر طیار کی اولاد شہید ہوئی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اور ان جیسے حضرات کے ساتھ رشتہ دار وہاں شہید ہو رہے ہیں، اور پتا تو کر لو ان کے نانیان کون ہیں، ان کے درمیان کون ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے 72 جو شہید ہوئے ہیں اور 72 کے تعلقات کیا تھے؟ ہم اگر آج حضرت امیر معاویہ کے خلاف بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کے ماموں کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ وہ امت کے ماموں مانو یا نہ مانو الگ بات ہے کہ اہل بیت کے تو ننیال ہیں وہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں عقیدتاً اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ تبربازی لان تان کرنا اب ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا۔ یقین کریں وہ غور کرنے سے پتہ چلا کہ یہ کیا تھا۔ انہوں نے لکھا ہوتا ہے میم عین کے ساتھ الف معاویہ جیسے لکھا جاتا ہے اور معاذ کر کے آگے میم کو واو کے ساتھ ملا دیا، معامو بنا دیا اس کو۔ اس سے مراد حضرت امیر معاویہ کو لے کر اس کے اوپر لان تان بھی کی جا رہی ہے۔ تو کسی صحابی کے خلاف ایسی بات ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں صحابہ کرام کی مغفرت ہو چکی ہے۔ اور اگلی بات آپ نے حدیث سے پڑھی سنی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کئی سارے لوگوں کو سفارش کرنے کا حکم دیں گے۔ اللہ کی اجازت سے اللہ کے نبی سفارش فرمائیں گے، انبیاء کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، حافظ قرآن سفارش کریں گے، علماء سفارش۔ یہ سنی علی کے لیے؟ اچھا آپ میں اپنی بات کہتا ہوں، حضرت علی اکبر شہید ہوئے، واقع وہاں کربلا کے اندر شہید ہو گئے، ان کے ماموں ہیں حضرت امیر معاویہ۔ تو حضرت علی اکبر جو ہیں وہ شہید بھی ہیں، اہل بیت کے عظیم انسان بھی ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں۔ وہ جس دن قیامت کا دن ہوگا اگر وہ اٹھ کر اپنے ماموں کے لیے سفارش کر دیں گے اللہ میرے ماموں کو معاف کر دے، تو اللہ معاف کرے گا یا نہیں؟ اللہ معاف کرے گا نا۔ تو میرا تو یہ یقین ہے کہ اہل بیت کے جتنے افراد کربلا میں شہید ہوئے ہیں وہ جن کی سفارش کریں گے ایمان والوں کی وہ سارے ہی معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ان میں امیر معاویہ کی بھی سفارش ہوگی، وہ بھی معاف ہو گئے، تو ہمارا آج کا تبارہ کس طرح جائے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام انبیاء اور اہل بیت کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی مخالفت میں کسی قسم کے الفاظ استعمال نہ کرو، ہاں ان کی تعریفیں کرو جتنی ہو سکے آپ سے، ان کے لیے اظہار سوال کرو جتنا ہو سکے، آپ ان کے واسطے سے دعائیں کرو جتنا ہو سکے، ان کی محبتوں کو دلوں میں رکھو جتنا ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا میں اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کروں، لیکن جو بات میرے اختیار میں نہیں ہے اللہ مجھے اس کو مکلف نہیں بناتے۔ فرمایا عائشہ سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، باقی کسی سے اتنی محبت اس قدر نہیں ہے، تو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ نے مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ تو اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھ لو، تب بھی ایمان ہے۔ صحابہ کی محبت کو دل میں ایمان رکھ لو، دل کے اندر رکھو، یہ بھی ایمان ہے، لیکن کسی کی مخالفت نہ کرو۔ مخالفت کرنے سے اپنی آخرت خراب ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔